مارچ 1432 کا دن تھا جب عثمانی سلطنت کے دارالحکومت ایڈرنا میں ایک عظیم فاتح کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نام محمد رکھا گیا۔ وہ سلطان مراد ثانی کے بیٹے تھے جو خود بھی ایک جرری اور عظیم حکمران تھے۔ محمد بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت اور دینی شعور رکھتے تھے۔ ان کی والدہ ہما خاتون نے ان کی ابتدائی تربیت میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ ان کے استاد شیخ آرٹ شمس الدین نے انہیں اسلامی تعلیمات اور جہاد کے فلسفے سے روشناس کرایا۔ محمد کا دل قسطنطنیہ کی فتح کے خواب سے معمور تھا۔ یہ خواب صرف ان کا نہیں بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے وعدہ تھا۔ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، وہ فاتح کیا ہی عظیم ہوگا اور وہ لشکر کیا ہی عظیم ہوگا۔ یہ حدیث ان کے دل میں جذبہ ایمانی کی چنگاری بن کر سلگتی رہی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شہر نہ صرف جغرافیائی بلکہ روحانی طور پر بھی بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ قسطنطنیہ اس وقت بازنطینی سلطنت روم کا دارالحکومت تھا اور دفاعی نظام کی وجہ سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ یہ شہر 323 عیسوی میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے آباد کیا تھا اور صدیوں تک مشرقی رومن بازنطینی سلطنت کا مرکز رہا۔ یہی قسطنطنیہ آج استنبول کے نام سے ترکی کا سب سے بڑا اور اہم شہر ہے، جو دو براعظموں یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ دنیا کی خوبصورت ترین اور تاریخی شہروں میں سے ایک ہے۔ محمد نے صرف 11 سال کی عمر میں ولی عہد کی حیثیت سے تربیت حاصل کرنے کے لیے آماسیا کا رخ کیا، جہاں انہوں نے نہ صرف علمی و دینی تعلیم حاصل کی بلکہ فوجی مہارتیں بھی سیکھی۔ ان کی تربیت میں تلوار بازی، گھوڑ سواری اور عسکری حکمت عملی شامل تھی۔ 1444 میں جب سلطان مراد ثانی نے تخت سے دستبرداری اختیار کی تو نوجوان محمد کو سلطان بنا دیا گیا، لیکن سازشی عناصر نے کم عمر سلطان کو کمزور جان کر بغاوتیں شروع کر دی۔ والد کو دوبارہ تخت سنبھالنا پڑا، لیکن اس آزمائش نے محمد کے اندر عزم اور استقلال کو مزید پختہ کر دیا۔ 1451 میں سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد محمد نے دوبارہ تخت سنبھالا۔ اس بار وہ زیادہ پختہ، زیادہ مدبر اور زیادہ مضبوط تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی نظریں قسطنطنیہ پر جما لی۔ 1453 کی سرد راتیں اور گرم دن محمد کے لشکر کی تیاریوں میں گزر رہے تھے۔ 21 سال کے نوجوان سلطان نے 80,000 سے 2 لاکھ تک کے عظیم الشان لشکر کو منظم کیا۔ توپوں کی گھن گرج، تلواروں کی جھنکار اور بحری جہازوں کا شور ہر طرف گونج رہا تھا۔ قسطنطنیہ کی دیواریں مضبوط تھی، لیکن محمد کی ایمان کی دیوار ان سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ محاصرے کو 57 دن گزر چکے تھے۔ لشکر میں تھکاوٹ تھی، لیکن سلطان کی آنکھوں میں امید کی روشنی اب بھی چمک رہی تھی۔ ایک رات جب سلطان محمد دعا کے لیے اپنے خیمے میں گئے تو آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور یوں محسوس ہوا جیسے روحانیت کا ایک سیلاب ان کے دل کو سکون بخش رہا ہو۔ 19 مئی 1453 کو سورج طلوع ہوتے ہی محمد نے آخری حملے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر کے نعرے فضا میں گونج اٹھے۔ بالآخر وہ لمحہ آ پہنچا جب قسطنطنیہ کی عظیم دیواریں ڈھیر ہو گئیں اور مسلمان لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح نے گھوڑے سے اتر کر زمین پر سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو چکی تھی۔ فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ شہریوں کے جان و مال کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ انہوں نے شہر کے چرچوں کو مساجد میں تبدیل کیا، لیکن غیر مسلموں کو بھی مذہبی آزادی دی۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر کے پہلا جمعہ ادا کیا اور اللہ کے حضور فتح کی دعا کی۔ انہوں نے شہر کو علمی اور تہذیبی مرکز میں بدل دیا۔ علماء، دانشور اور ہنرمند افراد کو دربار میں جمع کیا۔ قسطنطنیہ کو اسلامی تہذیب کا عظیم گہوارہ بنایا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی فتح کے بعد ایک عظیم مسجد کی تعمیر کا حکم دیا جو فاتح مسجد کہلاتی ہے۔ یہ مسجد اسلامی طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مدرسہ، حمام اور کئی دیگر عمارتیں بھی تھیں۔ یہ مسجد ان کے نام پر بنائی گئی کیونکہ فاتح ان کا خطاب تھا۔ یہ مسجد آج بھی استنبول کے سب سے بڑی اور مشہور مساجد میں سے ایک ہے، جہاں ہزاروں نمازی آتے ہیں اور یہ عثمانی فن تعمیر کی بہترین مثالوں میں شمار ہوتی ہے۔ سلطان نے صرف ایک مسجد ہی نہیں بنائی بلکہ سلطنت عثمانیہ کا مرکز اور کافی محل کو بھی بنایا۔ یہ محض ایک محل نہ تھا
بلکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں تاریخ کے فیصلے ہوتے، جہاں حکمران بیٹھ کر سلطنت کے امور طے کرتے اور جہاں سے خلافت کا نظم و نسق چلایا جاتا۔ یہاں اسلامی دنیا کی قیمتی ترین اشیاء محفوظ کی گئیں، جن میں شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار، ان کے تبرکات، خلافت عثمانیہ کی تاریخی دستاویزات اور کئی دیگر اسلامی نوادرات۔ یہ وہ جگہ ہے جو آج بھی اسلامی عظمت کی ایک جھلک پیش کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کون تھے اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ 1481 میں سلطان محمد فاتح کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ یورپ میں جشن منایا گیا کیونکہ ان کے دلوں سے خوف کا سایہ ہٹ چکا تھا، لیکن اسلامی دنیا نے ایک عظیم سپہ سالار کو کھو دیا۔ فاتح مسجد اور توقافی محل آج بھی کھڑے ہیں، جیسے تاریخ کی گواہی دے رہے ہوں۔ یہ عمارتیں صرف اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ہماری عظمت، ہمارے وقار اور ہماری تاریخ کے وہ چراغ ہیں جو آج بھی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان، علم اور عزم کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت ناقابل تسخیر نہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تاریخ صرف لکھی نہیں جاتی بلکہ بنائی بھی جاتی ہے۔ سلطان محمد فاتح کی زندگی ہمیں درس دیتی ہے کہ عزم، حوصلہ اور ایمان کی طاقت کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی عبور کی جا سکتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ پر بھروسہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پر یقین کامل ہی اصل کامیابی ہے۔ دوستو، آج ہم ان کی داستان کو پڑھتے ہیں تو دل ایمان کی حرارت سے بھر جاتا ہے۔